حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صدقے کے مال کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ کام ان کے سپرد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ رات کے وقت انہوں نے ایک شخص کو مال کی طرف آتے دیکھا۔ اندر آتے ہی وہ غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اسے دبوچ لیا اور رسی سے باندھ دیا۔ پھر اس سے فرمایا، صبح میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ لگاتار منتیں کرنے لگا، میں محتاج ہوں، بال بچوں والا ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ انہیں اس پر ترس آ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہاری رات والے قیدی کا کیا بنا؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے شدید حاجت اور بال بچوں کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یقین آ گیا کہ وہ رات کو دوبارہ آئے گا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا۔ چنانچہ رات کے وقت وہ اس کا انتظار کرنے لگے۔ واقعی رات کو پھر آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا، صبح میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ وہ پھر منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، بال بچوں والا ہوں، میں اب دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پھر اس پر ترس آ گیا اور انہوں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی منت سماجت پر مجھے ترس آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر اس کا انتظار کرنے لگے۔ آخر وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس پر اس نے کہا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا، اور وہ یہ ہیں کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اور اس سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت اللہ کی طرف سے تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ
تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے مجھے آیت الکرسی کے کلمات سکھائے جن سے اللہ بہت نفع دے گا۔ ان کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تمہیں صحیح بات بتائی لیکن وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اس نے آ کر ہر بار تم سے جھوٹ بولا، لیکن رات کو وہ تمہیں سچے کلمات سکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کی وجہ سے ہر انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو مسلمان رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو ساری رات یہ آیت اس کی نگہبانی کرتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔